کافی عرصے بعد ایک بیوروکریٹ دوست سے ملاقات ہوئی. اس کی عموماً ڈیوٹی جو ہے وہ حکمرانوں کے ساتھ لگتی ہے. تو اس کے ساتھ ڈسکشن ہوئی ایپسٹین فائلز کی. جیفری ایپسٹین آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں اس کا رول ہے کہ کیا کچھ وہاں پہ ہوتا رہا اور وہ لعنتی جیفری ایپسٹین کیا کچھ کرتا رہا. بیوروکریٹ دوست کہتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یقین کریں. وہ کہتا ہے کہ ان کی باتیں میں بتاؤں نا تمہیں، بتائی بھی ہیں خیر اس نے، تو تم ایپسٹین کو بھی بھول جاؤ گے. یہاں کس طرح سودے ہوتے ہیں، یہاں کس طرح حکومتیں ملتی ہیں، وزارتیں ملتی ہیں، اور رات کو کیا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے تم اس کو بھی بھول جاؤ گے. یعنی ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں نا، ہمارے لیے زیادہ جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے. تو میں نے کہا آج آپ کو دستاویزی ثبوت، اور بڑے پرانے، نئی کتاب نہیں ہے. اب تو جو کچھ اس بیوروکریٹ نے بتایا یہ تو اس کا کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا، یہ جو بیوروکریٹ نے بتایا نا، یہ اس کا کچھ بھی نہیں ہے. پھر خالی بتایا نہیں اس نے. میں نے کہا یار اتنا بھی نہیں ہے. اس نے کہا پھر میرے ساتھ چلو. وہ مجھے دو جگہوں پہ لے کے گیا، ایک پنڈی میں اور ایک اسلام آباد میں. اس نے کہا اب دیکھو، صرف دیکھو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. دیکھا جی، جو کچھ اس نے کہا تھا اس نے تو کچھ بھی نہیں بتایا تھا. میں نے وہ مخلوق پہلی دفعہ دیکھی کہ یہ پاکستانی ہے. میں نے وہ کپڑے پہلی دفعہ دیکھے، میں نے وہ کھانے پہلی دفعہ دیکھے، میں نے وہ سہولتیں پہلی دفعہ دیکھی، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ پہلی دفعہ دیکھی. ریاست کے اندر ریاست کیا ہوتی ہے آپ نے خالی سنا ہے، میں نے دیکھا. یہ اب دیکھیں پارلیمانی مجرے، بڑے سیزنڈ بندے ہیں، ڈاکٹر اختر نواز خان. اور یہ پرانی کتاب ہے، نئی کتاب نہیں ہے. اب تو بہت ترقی ہو گئی ہے نا. یہاں پہ پہلے وہ حال لکھتے ہیں پنجاب اسمبلی کا ایم پی اے ہاسٹل، ٹھیک ہے جی، جہاں ایم پی ایز رہتے ہیں. ملاحظہ کریں پنجاب اسمبلی کے بارے میں پڑھ کر کہ وہاں اراکین اسمبلی نہ صرف شراب پیتے ہیں بلکہ راتوں کو مجرے کی محفلیں سجاتے ہیں. آپ دھوکہ نہ کھائیں کہ ہم بازار حسن کا تذکرہ کر رہے ہیں. نہ 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 نہ، یہ پنجاب اسمبلی کا ایم پی اے ہاسٹل ہے. طوائفیں باقاعدگی سے ایم پی اے ہاسٹل میں جاتی. راتوں کو وہ دن کو معزز کہلوانے والے اراکین اسمبلی کے بستروں کو گرم کرتی. نشہ کرنا تو وہاں روز کا معمول تھا. پیج نمبر ہے 36. اراکین اسمبلی ہاسٹل میں وہ ادھم مچاتے کہ ایک ایم پی اے حافظ اقبال خاکوانی کو کہنا پڑا کہ ایم پی اے ہاسٹل میں اراکین اسمبلی شراب نوشی کرتے ہیں اور رات کو طوائفیں ہاسٹل میں آتی ہیں. اس سے پہلے کہ امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو اسپیکر کو ایکشن لینا چاہیے. یہ پاکستانین فائلز ہیں. شراب پر ملک میں پابندی ہے، اب خیر کئی جگہوں پہ کھول دیا اسلام آباد میں، مگر پنجاب اسمبلی کے ایم پی اے ہاسٹل میں شراب کو پانی کی طرح نوش جان بنایا جاتا. پانی کی طرح نوش جان بنایا جاتا. ایک موقع پر نشے میں دھت ایک ممبر نے تو یہاں تک کہا طوائفیں ایم پی اے ہاسٹل نہیں آئیں گی تو اور کہاں جائیں گی. ہیرا منڈی کے ترجمان نے معزز ممبران کے منہ کو یہ کہہ کر بند کر دیا کہ اب سننے والی بات ہے، ہیرا منڈی میں ناچنے والی سرمایہ داروں، جاگیرداروں، سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کی ہی اولاد ہیں. یہ مزہ ہے، انہی کی اولاد ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. حرام کے نطفے، پیٹ میں حرام، جسم پہ حرام، خون حرام، انہی کی اولادیں ہیں.
یہ ہیرا منڈی کا ترجمان کہہ رہا ہے۔ جی، پنجاب اسمبلی کے ہاسٹل میں معزز کہلوانے والے ایسی ایسی خرمستیاں کرتے ہیں کہ جو سنتا ہے اس کا سر شرم سے جھک جاتا ہے، مگر معزز کہلوانے والے ڈھیٹ بن کر جواب یہ دیتے ہیں کہ مسکرانے لگتے ہیں۔ یہ جواب ہے ان کا۔ اپنی بیٹیاں، کسی کے باپ کی، کسی کی بھائی کی، کیونکہ باری باری یہی آتے ہیں سارے، آپ کو پتہ ہے، دادا گیا، بیٹا آ گیا، پوتا آ گیا، دیکھ لیں ریکارڈ، سارے ریکارڈ دیکھ لیں، طوائفیں وہی رہتی ہیں۔ ڈاٹ کنیکٹ یہاں پہ کرے نا کہ کس کی بیٹیاں ہیں۔ عوام کا خون پی کر رنڈیوں کو نچانے میں سیاستدان اپنی مثال آپ ہیں۔ چمبا ہاؤس، پیپلز پارٹی، ایم پی اے ہاسٹل اور اسلام آباد کے ایم این اے ہاسٹل سے لے کر سرکاری مہمان خانوں تک تمام جگہوں پر کال گرلز کا راج رہتا ہے۔ یہ کچھ نہیں ہے، ضیاء شاہد کی ایک کتاب ہے، وہ کبھی آپ کو سناؤں گا، جب زرداری جیل میں تھا، وہ ضیاء شاہد چشمدید گواہ ہے۔ یہ سنیں۔ اسمبلی کا اجلاس شروع ہونے کے ساتھ ہی گوشت کے بیوپاری باچھیں کھلی کر لیتے ہیں، ان کے دھندے کا موسم شروع ہو گیا۔ جو اجلاس شروع ہوتا ہے، کیونکہ اجلاس نہ ہو تو سارے دفع ہو جاتے ہیں اپنے علاقوں کو، جو اجلاس شروع ہو تو ہاسٹلز آباد ہو جاتے ہیں۔ کچھ حسینائیں ان جگہوں پر اپنے آپ کو رضاکارانہ پیش کرتی ہیں اور پھر ان خفیہ رضاکارانہ کارروائیوں کے عوض ایپسٹین فائلز وہ اپنے بہت سے ناجائز کام نکلوانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ میرے پاس بہت بڑے بڑے بندوں کی ویڈیوز ہیں، یاد ہے؟ کوئی سوئمنگ پول میں پڑا ہے، کوئی واش روم میں پڑا ہے، یاد ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہی ہے نا ایپسٹین فائلز۔ جی، اراکین اسمبلی دوران اجلاس ہر روز نئی لڑکی کو اپنے بستر کی زینت بنا کر خوشی محسوس کرتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ زنا ایک ایسا راستہ ہے جسے آپ اپنے گھر کے لیے بناتے ہیں، کوئی اور چل کے آپ کے گھر آئے گا۔ تو ان کو تو خیر فرق نہیں پڑتا، انہوں نے فارم 47 نہیں لے لیے، ان کی بیویاں انہی حرام کی تنخواہ سے شاپنگ کرتی ہوں گی، ان کے بچے اسلامیات پڑھ رہے ہوں گے انہی فیسوں سے، سب کو پتہ ہے۔ تو تارڑ کی بے شک داڑھیوں تبلیغیوں والی، تیسرا چوتھا نمبر تھا اس کا، مکھیہ منتری ہاری ہوئی ہے، سب کو پتہ ہے، نواز شریف ہارا ہوا ہے، سب کو پتہ ہے۔ ان کے لیے کوئی یہ جو لوور مڈل کلاس ہے، جو غریب مسکین ہے، ان کے لیے یہ معنی رکھتا ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ شرم ہے، یہ حیا ہے۔ کیوں کہا گیا، فرمایا گیا کہ جنت میں سب سے زیادہ تعداد غریبوں کی ہوگی؟ کیوں کہا گیا؟ وہ نہیں جانتے تھے؟ وہ بھی جانتے تھے یہ کیا گل کھلائیں گے۔ خالی بسنت دیکھ لیں، اس کی ٹویٹر آپ استعمال میرا خیال ہے نہیں کرتے، آپ ٹویٹر پہ جو ویڈیوز، کیونکہ اس پہ نا فیس بک پہ، یوٹیوب پہ کمیونٹی گائیڈ لائن لگتی ہے، آپ ٹویٹر پہ ویڈیوز دیکھیں، آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا یہ لاہور ہے، نہیں آئے گا آپ کو یقین۔ یہ ان 3 دنوں اور 3 راتوں میں جو کچھ ہوا، ایپسٹین فائلز، آگے سنیں۔ ہفت روزہ زندگی نے اپنی اشاعت میں واقعہ لکھا ہے، قصہ چابیاں بدلنے کا۔ مختلف کمروں میں اپنی بیگ میں بند کر دی، پھر چابیوں کو گڈ مڈ کر دیا، پھر جس کے حصے میں جو چابی آئی، اس کو کہتے ہیں کھلی ولی، اور اس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بیگما چینج ترقی۔ یہ پرانی کتاب ہے، اب تو چھوڑ دو۔ سنیں، قصہ چابیاں بدلنے کا۔
हफ्तरोज़ा जिंदगी ने शुरफा के रोंगटे खड़े कर देने वाला इंकशाफ किया। उसने जमहूरी दौरे हुकूमत में वज़रा की ऐश पसंदियों के तज़किरे में लिखा, पीपल्स पार्टी की वर्कर औरतें, सफ़ा नंबर 48, नौखेज लड़कियों को कॉलेज में दाखिला दिलवाने या मुलाजमत दिलवाने के बहाने अपने हुस्न परस्त वजीरों के हुजूर पेश करती। एप्स्टीन फाइल्स। अगर चेहरा वजीर को पसंद आ जाता तो मौसूफ घर या किसी और जगह पर वक्त दे देता और वहां उनकी जबरदस्ती इस्मत लूटी जाती। आबरू लुटाने के बाद वो चुपचाप घरों को लौट जाती। घर वालों और दुनिया वालों के खौफ से वो मुंह न खोलती। यहां रहमत आएगी, यहां बरकत आएगी। अब यूरोप की मिसाल देते हैं ना, वहां सब जायज है, कानूनन जायज है, मजहबन जायज है। फिर आपने ये कली क्यों करा रखी है दीन की? पाकिस्तान का मतलब क्या और जहाद फी सबीलिल्लाह, ये मैं आंखों से देख चुका हूं। बहरहाल जी, उस जमाने का जिक्र करते हुए रसाले ने मजीद लिखा कि वजीरों में बाकायदा मुकाबला होता कि उसने कितनी कम सिन लड़कियों से लुत्फ उठाया है। एप्स्टीन फाइल्स। 10 साल की बच्चियां, 12 साल की बच्चियां, वज़रा आपस में मुकाबले करते। ये जहां की बात हो रही है, यहां की एप्स्टीन के जजीरे की बात नहीं हो रही। मुकाबला होता। रिसाले ने अपनी इशात में की क्लब, चाबियों वाला क्लब पर से पर्दा उठाते हुए लिखा, की क्लब कई अदवार से गुजरा। पहले दौर में की मेंबर अपने साथ एक लड़की या घरवाली लाया करता जो आम तौर पर गैर मुस्लिम होती। कारों की चाबियों के जरिए अपने अपने पार्टनर का इंतखाब होता, कारों की चाबियां, और फिर कारों पर बैठकर मेंबरान अपना अपना पार्टनर लेकर चले जाते। बीवियां बटवेने पैन। भुट्टो के दौरे हुकूमत में की क्लब ने बादशाह बहुत ज्यादा तरक्की की। कारों की चाबियों से होता हुआ सिलसिला कमरों की चाबियों तक जा पहुंचा। 7-8 बंदों को छुपा दिया जाता, उनकी खेले बीवियां दोस्त वो कमरों में बंद कर दी जाती, किसी को कोई पता नहीं, और वो आकर चाबी उठाते जिसके हिस्से में जो चाबी आती। जी, लड़कियों को 4 बंगलों में मखसूस कमरों में ठहराया जाता। ये बंगले डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी DHS, क्लिफ्टन, शहीद मिल्लत रोड और मजार कैद आजम के पास वाक़ थे। कैद आजम भी खुश होते थे, यानी उनके मुताबिक खुश होते होंगे, कितनी तरक्की कर गए, जो मुल्क मैंने बनाया था। शैतानी खेल के आगाज में कमरों की चाबियों की कुरा अंदाजी होती और अपनी अपनी चाबी लेकर मेंबरान शैतानी खेल खेलने के लिए चल पड़ते। ये पाकिस्तानी फाइल्स हैं, एप्स्टीन फाइल्स नहीं है। की क्लब के बारे में रिसाले ने मजीद लिखा, की क्लब को 2 दर्जों में तकसीम किया गया। अव्वल दर्जे में वफाकी वज़रा और उनके दोस्त शरीक होते, दूसरे दर्जे में सूबाई वज़रा, अफसरान, ताजिर और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और सरमायादार शामिल थे। की क्लब ने अवामी दौर में अयाशी के मामले में बेपनाह शोहरत अख्तियार की, इतनी ज्यादा कि हसीनाएं कम पड़ गई। हसीनाएं पीटीआई पे बातें करते हैं ना, ये इमरान खान से भी पहले की बात है। हसीनाएं कम पड़ गई। जी, ऐसे में की क्लब चलाने वालों ने शौकीन फनकारों को की क्लब की राह दिखलाई। ऐसी फनकाराएं जो शौकिया टीवी रेडियो में काम करने आती। आजकल भी एंकर्स का देख ले, की क्लब वाले उन्हें फांस लेते। आखिर वक्त तक
کی کلب اور بھٹو حکومت لازم و ملزوم رہے. یہ دونوں لازم و ملزوم تھے. یہ ایپسٹین فائلز نہیں ہیں، یہ پاکستانینز فائلز ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمود نیادی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 10 فروری 2026 ہے اور دن ہے منگل کا. صبح بھی آپ کو بتایا تھا کہ آج عمران خان کی بہنوں سے ملاقات نہ کروانے کا دن ہے. جب میں یہ ویڈیو کرنے بیٹھا تو عمران خان کی بہنیں وہ پہنچ چکی تھیں اڈیالہ کے باہر ناکے پہ، اور بیرسٹر سلیمان صفدر وہ بھی پہنچ چکے تھے اور ان کو ناکے پر نہیں روکا گیا تھا. اس کی تفصیل آگے جل کے بیان کرتا ہوں. کچھ تازہ ترین خبریں اس کے علاوہ اور ایک ویلاگ ہے، لیکن اس سے پہلے وہی درخواست ہے کہ صبح میں نے بڑا امپورٹنٹ ویلاگ کیا. 35 جو ہے نا وہ 500 بندے کو گولی مار دیں. میں حیران ہوں کہ بہت کم لوگوں نے دیکھا. وہ بڑا امپورٹنٹ تھا. اگر نہیں دیکھا تو لازمی دیکھیں. تو چینل کو سبسکرائب کریں، اگر نہیں کیا تو سبسکرائبرز ہیں تو لائک کریں. آپ کو بتایا 50% لائک کر دیا کریں. اس پہ کوئی خرچہ نہیں آتا اور ویگو ڈالے بھی نہیں آتے. شیئر سے ڈر لگتا ہے تو نہ کیا کریں. ویڈیو کوشش کیا کریں پوری دیکھیں، کوئی چیز سکپ نہ کریں. آپ کو ایک خوشخبری سنانی ہے. خوشخبری یہ کہ اسحاق ڈار کا بیٹا وزیر بن گیا ہے. مکھیہ منتری کا بہنوئی، چھوٹی بہن کا گھر والا وہ وزیر بن گیا. 25 کروڑ پہ انہوں نے نظر دوڑائی. 25 کروڑ پہ پنجاب، سندھ، بلوچستان، اس کے بعد جو ہے نا کے پی، پھر کشمیر، پھر گلگت. انہوں نے یعنی میرٹ پہ کہ یہ اسحاق ڈار کا بیٹا میرٹ پہ آتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بندہ نہیں ہے جس کو کرپٹو کا وزیر لگایا جائے. یہ ہے ان کی جمہوریت، یہ ہے جرنیلوں کی چوائس. یہ بندہ کون ہے علی ڈار پتہ ہے؟ پچھلے دنوں میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ لیفٹیننٹ جنرل طارق خان انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا ہے کہ یہ اربوں روپے دبئی میں ڈبو کے ہار کے، جوئے میں ہار کے دبئی چھوڑا ہے. بھاگ آیا ادھر وزیر لگ گیا ہے، ڈائریکٹ وزیر. کسی اچھی کمپنی میں نا یہ مکھیہ منتری انٹرویو دینے چاہے، زرداری کا لونڈا انٹرویو دینے جائے، یہ چنن دین سیکلوں والے کا پوترا جو اب وزیر بنا ہے یہ انٹرویو دینے چاہے، انٹرویو والے ان کو فیل کر دیں گے کہ تم لوگوں کو آتا کیا ہے، یا کیا آتا ہے تم لوگوں کو کہ تمہیں نوکری دیں. وزیر تو خیر، وزیر تو چھوڑیں، وہ وزیر بن گئے اسحاق ڈار کا بیٹا. ٹھیک ہے جی، اگلی خبر سنیں. اگلی خبر کیا ہے؟ سلیمان شہباز سے اربوں کے سولر پینل امپورٹ کرائے گئے. یہ سلیمان شہباز کا کاروبار تھا، اردلی کے بیٹے کا. آ گئے پینل، لوگوں نے زیور بیچ کے، میں نے گاؤں میں دیکھا پینل لگوایا جی بجلی، وہ ختم. کیونکہ یہ جو ایکسٹرا یونٹس بناتے تھے وہ حکومت کو بیچتے تھے. اب تقریباً میں لمبی اس میں نہیں پڑتا، ایک قسم کو انہوں نے غرق کر دیا ان کا سارا منصوبہ. پہلے منگوائے، لوگوں نے لگوائے. اب نئی پالیسی آئی ہے کہ بابڈا نہیں خریدے گا اضافی یونٹس، اور اپنے سولر پینل سے ایک یونٹ بھی اوپر جلایا نا، ایک یونٹ بھی، یعنی رات کو مثلا تو وہی 37 روپے یا 35 روپے یا 40 روپے آئی پی پیز کو ادائیگیاں کرنی ہیں. پاکستان میں 2 مافیاز ہیں، 2. پہلا مافیا ہے آئی پی پیز، دوسرا مافیا ہے چینی. یہ ارب پتی نہیں ہے، یہ کھرب پتی بھی نہیں ہے. کھرب کے بعد پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کھوتا کھرب کہہ لیں یا کھوتا عرب کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے. چینی دکانوں میں پڑی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، ملوں میں پڑی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. اور اسی طرح آئی پی پیز بجلی بنائیں نہ بنائیں ڈالروں میں ادائیگی. اب پتہ کیا ہوا ہے جی؟ ہم صنعتوں کو ریلیف دیتے ہیں، ان کی بجلی سستی کرتے ہیں کیونکہ صنعتیں بند ہو رہی ہیں. اچھا ٹھیک ہے، دیں جی، اچھی بات ہے. پیسے کون دے گا؟ میں اور آپ. فکس چارجز بل میں 200 سے لے کر 625 تک یہ صنعتوں کو سستی بجلی دے رہے ہیں.
وہ پہلے جو سرمایہ کار ہیں، جو گل احمد والے، وہ منشا ہو گیا، جن کی ٹیکسٹائل ملے ہیں، ان کو ہم نے چندہ دینا ہے۔ سنا ہے کہیں پہ یہ؟ امریکن ارب پتی کہتے ہیں کہ ہم پہ زیادہ ٹیکس لگائیں، ان کی دولت بڑھتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم پہ زیادہ ٹیکس لگائیں۔ اب ریڑی والا 200 فکس چارجز منشا کو دے گا، گل احمد والوں کو دے گا، نشاط والوں کو دے گا، سپنا ستارہ والوں کو دے گا، جن کا ایک ایک سوٹ 8,000 کا ہے، 200 روپے یہ جی کے سنتوں کو دینی ہے، سستی بجلی سنتوں کو دینی ہے۔ دیکھیں ایسی حکومتیں، دیکھیں ایسے جرنیل، دیکھیں ایسے حکمران۔ ریڑی والا سنتوں والوں کو دے گا، دکان والا وہ سنتوں والوں کو 200 روپے دے گا، جو نائی ہے اپنی حلال کی روزی کماتا ہے وہ سنتوں والوں کو 200 روپے دے گا فکس علیحدہ، جس طرح وہ پی ٹی وی کا تھا۔ ٹھیک ہے جی، اگلی خبر سنیں۔ عرب امارات، ملیشیا اور عمان ویزے نہیں دے رہے، غیر اعلانیہ پابندی۔ یہاں پہ نا ہمارے لڑکے 1,000 ریال پہ، 1,200 ریال پہ، حالانکہ ان کا 1,000 روپے ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہماری کرنسی وہ پاکستان کا 70,000 75,000 بن جاتا، چلیں گے وہ اب انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے۔ عمان، متحدہ عرب امارات اور ملیشیا میں بڑے لڑکے گئے ہیں اور بڑے پیسے بنایا انہوں نے، اب پابندی ہے ویزوں پہ۔ اگلی خبر سنیں۔ ایک پاکستانی وزیر اعظم بننے جا رہی ہے برطانیہ کی، نام ہے اس کا شبانہ محمود، یہ وزیر داخلہ ہے۔ اب اس کا تعلق میرپور آزاد کشمیر سے ہے، کیونکہ جو کیئر سٹارمر ہے نا، جو بھی ہیں وہ ایپسٹین فائلز میں آ گئے ہیں، یعنی ان کا جی پروگرام تھا گلی ولی ایپسٹین میں، تو اب ان پہ دباؤ بڑھ رہا ہے اور وہ استعفیٰ دے دیں گے۔ پاکستان تو نہیں ہے نا، وہ استعفیٰ دے دیں گے۔ تو شبانہ محمود سٹرونگ امیدوار ہے ہسٹری میں پہلی دفعہ۔ اگلی خبر کیا ہے؟ نصرت جاوید، یہ حکومت کے بندے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، کہ لوگ جو ہے وہ سولر اکھاڑ پھینکیں، چھت کھلی ہو جائے گی اور بسنت منائیں۔ یہ نصرت جاوید نے کہا ہے کہ سولر اکھاڑ پھینکیں، بکتے ہیں تو بیچ دیں۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں جی جسٹس شاہد جمیل کہ کوئی بھی دنیا کا ملک وہ عدالتی نظام کو تباہ کر کے وہ ترقی نہیں کرتا، اور دنیا کی کوئی بھی 2 نمبر اسمبلی آئین کا بیڑا غرق نہیں کرتی، جو انہوں نے کیا، جرنیلوں نے کروایا، 26ویں ترمیم، 27ویں ترمیم۔ اگلی خبر جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کے پی میں آج ایک تبصرہ ہوا کہ عمران خان کتنا بدقسمت بندہ ہے۔ پرویز خٹک شرلی کو کوئی نہیں جانتا تھا، وزیر اعلیٰ 5 سال۔ وہ ایک آٹے کی بوری تھا محمود خان، کوئی نہیں جانتا تھا، وزیر اعلیٰ، غدار وہ بھی، پرویز خٹک بھی۔ گناپور زلفان علی سرکار کوئی نہیں جانتا تھا، وزیر اعلیٰ، غدار۔ اب سہیل آفریدی ہے، سہیل آفریدی دیکھتے ہیں، ابھی ہنی مون پیریڈ چل رہا ہے سہیل آفریدی کا، بات تو بالکل ٹھیک ہے، کتنی عزت دی عمران نے، ان کو سنبھال نہیں سکے، تاریخ کے کوڑے دان کا حصہ بن گئے۔ اگلی خبر پہ چلتے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ نسرین جلیل، یہ جو آج کل بھونکا، جس کے گلے سے پٹا نکلتا ہے، الطاف حسین پہ بھونکنا، الطاف حسین سارا چاچا نہیں لگتا، کراچی میں جو کچھ الطاف حسین نے کیا، لیکن یہ سارے عہدے لیتے رہے، وزارتیں، یہ سفید ساڑی والی، اس کے کانوں سے بھی پان نکل رہا ہوتا ہے، بہت ساری جگہوں سے پان نکل رہا ہوتا ہے اس کا۔ یہ نسرین جلیل کوئی 75 سال کی ہو گئی ہے، یہ کہتی ہے کہ الطاف حسین پاگل تھا، اور لانتیوں تم لوگ کون تھے؟ سارے مزے انہوں نے انجوائے کیے، مصطفیٰ کمالو نے، فاروق ستارو نے، وہ ریگڑے جتنا فاروق سب نے موجیں کی، وہ چلتا پھرتا کینسر، مقبول صدیقی، سب نے۔ اب جو ہے نا کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے پاگل ہے، کوئی کہتا ہے بغیرت ہے، کوئی۔ اب یہ نسرین جلیل صاحبہ سفید ساڑی سنبھال کے، میں ایک بات پہ حیران ہوتا ہوں، میری خواہش ہے ایک دن ایسا آئے میں مالی طور پہ مستحکم، مجھے فکر نہ ہو، غمی خوشی بھی بھگتا لوں، گاؤں چلا جاؤں،
میرا गांव देखा है ना आपने वीडियोस में, गांव चला जाओ, मैं और मेरी बुढ़ी, बच्चे सेट हो जाएं, हम बिल्कुल गांव में गमी खुशी में जाए, थोड़ी बहुत काश्तकारी, जमीन नहीं है मेरी, वैसे घर में लोग आए लोग जाएं, इधर पूछते ही कोई नहीं, साथ फोत हो जाता है बंदा, पूछते ही कोई नहीं है, उधर घर से बाहर निकलो, सारे सलाम, बूढ़े बूढ़ियां, चाचे मामे दादे दादियां, ये मेरी ख्वाहिश है। ये लानती ना, ये लानती, जिस तरह नवाज शरीफ फिर रहा है जिंदा लाश मम्मी, हूं बस कर छोड़, हूं रायवंड चलान, हूं दाढ़ी रख चा, हूं तहज्जुदां पढ़ियां कर, बस कर चा, माफिया मांग पनामे ते नहीं। ये ऐसा नशा है। इस औरत को देखो, ये भूतनी को, ये भूतनी सफेद साड़ी पा के, रात को बच्चे डर जाए भूतनी से, वो अभी भी घुसी हुई है कि जी पागल है अल्ताफ हुसैन, मजे सारे इंजॉय कर लिए, अब वो क्या करेगी 75 साल की उम्र में। खैर ये कर भी लें तो उनसे कोई बैद नहीं है। आपको बताया की क्लब, आपको बताया एमपी हॉस्टल, यही है ना सारे, और कौन है, हम तो कभी नहीं गए, यही है ना। लेकिन औलादों का डीएनए लाजमी करवाएं ये बड़े लोग, ये बड़ी खतरनाक बात है, औलादों का डीएनए लाजमी करवाएं। यानी उधर जो बाजार है मखसूस, वहां पे एक सर्वे सामने आया है गैलप पी के, एक तो गैलप है ना, बहुत बड़ी फर्म है, प्लेटफॉर्म है, ये गैलप पी के कि जी हमने सर्वे कराया है, 50% से ज्यादा पाकिस्तानी कहते हैं कि फौज गजा जाए। दसो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने ठीक नहीं कहा था कि काबे की छत पे चढ़ जाओ। ये अलहदा बात है कि उनकी आजकल ये तशरीफें सूंघ रहा है इंजीनियर मिर्जा, लेकिन उसने कहा था, यूट्यूब पे पढ़ा है कि ये काबे की छत पे चढ़ जाए जर्नैल कूड़े, ये आपको कहें 5 नमाज़ें फर्द हैं तुसां को कूड़े, ये आखुन के जी 3 रोज तुसां को कूड़े, ये आखो नमाज पढ़ो तुसां को कूड़े, जेड़ी गल तो आखो जर्नैल आखो तुसां ने उलट करो, पाकिस्तान न फायदा, पाकिस्तान को फायदा, जेड़ी गल तो आखो जर्नैल आखो उसने उलट करो। जिस तरह मैंने कहा जिधर फजल रुमान खड़ो ना, आप दूसरी साइड पे खड़े हो जाएं। जो बात आपको जर्नैल कहें आपने उसका उल्ट मतलब लेना है। अब ये सर्वे आ गया जी कि 50% कौन से पाकिस्तानी है, चलें आप यहां पे हम पोल करा लेते हैं, पाकिस्तानी फौज जाए गजा, आपने हां या ना लिखना है, सिर्फ हां जाए, हां तो लिख लेंगे या नहीं। चले यहां पोल करा लेते हैं अपने चैनल पे, मैंने डाला है कम्युनिटी में, डाला है, देख लें कम्युनिटी, मेरे चैनल की कम्युनिटी में जाएं, वहां पे पोल देखें, मैंने डाला है। आखिर 50% से ज्यादा पाकिस्तानी कहते हैं कि फौज जाए, काबे की छत पे अगर खड़े हो जाए, कूड़ मार सो, 78 साल से कूड़, 78 साल से। सुबह वाले वीलॉग में आपने नहीं देखा, ख्वाजा आसिफ कहता है वो जो अफगानिस्तान में था ना ज़िया के दौर में और मुशर्रफ की, वो जहाद नहीं था, पता कितने लड़के मरवा दिए, वो जहाद नहीं था। अब कौन सा जहाद है, अब गजा में जहाद होगा। इधर मौलवी कह रहे हैं जनाजा भी हराम होगा कि जी 50% पाकिस्तानियों ने कहा है कि जाएं जी गजा, काफी की छत पे चढ़ जाएं, झूठ बोलेंगे, बोलते ही झूठ है। वो DGSPR नहीं आया वापस कि वो बताए कि इमाम बारगाह में क्या हुआ तरलाई में, सुहेल आफरीदी के वजीर आला बनने के अगले दिन पेशावर पहुंच गया, अब नहीं आया। झूठ, सारा झूठ। कौन सा पाकिस्तानी चाहता है? याया अफरीदी को गैरत आई, याया अफरीदी को एक दिन पहले UNO का वफ्द मिला, और गोरे देख कर ना, गोरे देख कर इनके शट्टे टाट हो जाते हैं, गोरे देख के, टाई कोट देख के, इनका पीला जो लिक्विड है पैंटों से शलवार निकलना शुरू हो जाता है। जो भी मेरा बड़ा जर्नैल होवे, गोरे चमड़ी, गोरी चमड़ी। उसने आज ऑर्डर कर दिया कि सुलेमान सफदर न सिर्फ मुलाकात करे, इमरान खान के सेल में जाए,
وہاں پہ بنیادی ضروریات دیکھے، بنیادی سہولیات دیکھے اور کل رپورٹ دی۔ یا افریدی 2-2.5 سال ہو گئے ہیں اس کی بہنوں پہ پانی پھینکا جا رہا ہے، ادھر سے پکڑتے ہیں چکری چھوڑاتے ہیں۔ یہ پتنی اس وقت گھانا گیا ہوا تھا، یہ لنڈے کا افریدی، یا یہ اس وقت جو ہے نا وہ ٹمبکٹو گیا ہوا تھا، آج اس کو یکدم خارش ہو گئی۔ اور یہ حکم بادشاہ کا لگتا ہے، عاصم منیر کا، کہ بجائے اس کے بین الاقوامی دباؤ بڑھ رہا ہے، بجائے اس کے کہ بہنیں جائیں، بہنیں تو اصل بات باہر لے آئیں گی۔ سلمان اکرم راجہ گیا، اصل بات باہر آ جائے گی۔ یہ جو سلمان صفدر ہیں یہ وکیل ہیں پروفیشنل، یہ باہر آ کے کیا کہیں گے؟ عمران خان بالکل ٹھیک ہے، عمران خان کا کمرہ ٹھیک ہے، عمران خان کی صحت ٹھیک ہے، عمران ڈٹے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے کیا ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے اس کے پیچھے مذاکرات ہیں، کہ جی مذاکرات ہو رہے ہیں، اور 26ویں اور 27ویں ترمیم عمران نے شرط رکھ دی ہے کہ اس کو واپس کریں۔ ابھی سمجھ نہیں آیا یہ کیوں ہوا ہے، یہ ہو گیا ہے۔ یا افریدی نے آرڈر دے دیا ہے سلمان، ابھی جب میں ویک لاگ کر رہا ہوں سلمان صفدر بھی پہنچ گئے ہیں، ان کو ناکے پہ نہیں روکا گیا، ان کی بہن عمران خان کی بہنیں بھی پہنچ گئی ہیں۔ اب اگلے وی لاگ میں ڈسکس کریں گے کہ اندر سے کیا آتا ہے۔ لیکن میری وہ بات یاد رکھیں 70-80 دنوں والی، اور نظر رکھیں، گہری نظر رکھیں، دباؤ ناقابل برداشت ہو رہا ہے۔ ایران اور امریکہ 19 کو غزہ پیس بورڈ پہلا یا دوسرا روزہ ہوگا، اور یہ بیٹھا ہوگا بنجمن نیتن یاہو کے ساتھ، شہباز نیتن یاہو بھائی ایک ٹیبل پہ۔ اسرائیل کو کس طرح محفوظ کرنا ہے، کرلائی میں دیکھیں، بلوچستان میں دیکھیں، چناب پہ صبح آپ کو بتایا ڈیم انڈیا بنا رہا ہے، وہ دیکھیں۔ یہ دنیا ٹھیک رہنے آتے، دنیا جس طرح طلال چودھری نے کہا کہ ہم دنیا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ کون سی دنیا؟ تو ہو کون؟ ہم دنیا کو محفوظ کر رہے ہیں۔ ڈالر سٹو ہڈیاں سارے سامنے، اگر دنیا کو محفوظ بنانے پہ ہوں، جا کر امریکہ میں کریں نا دہشت گردی، تم لوگوں کو وہاں سے راکٹ گزاریں، سمجھنا اتوا کو کرو، سعودیہ میں کرو، قطر میں کرو، برطانیہ میں کرو۔ وہ برطانیہ میں جو حملے ہوئے تھے شہزاد اکبر پہ، اور جو ہے نا وہ عادل راجب، وہ پکڑے گئے ہیں، 7 بندے پکڑے گئے، فرد جرم بھی عائد ہو گئی ہے۔ کرے نا جا کے ادھر، دنیا آپ پہ بیٹھی ہے چوروں پہ کہ ہم دنیا کو محفوظ بنا رہے ہیں۔ دنیا نے کہا ہے آپ کو کہ ہمیں محفوظ بنائے۔ بہرحال یہ چکر کیا ہے؟ یا افریدی نے کیوں غیرت کی پوڑی کھائی ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا، کعبے کی چھت پہ چڑھ جائیں۔ ولید بن عبد الملک کعبے کی چھت پہ بیٹھ کے شراب پیتا تھا، ہونڈسو۔ اور یہ بنو امیہ ہے، یہ بھی بنو امیہ ہے، لوڈے لپاڑے چھوکرے، یہ بھی وہی ہیں۔ یہ کعبے کی چھت پہ چڑھ جائیں، مسجد نبوی کے سین میں پریس کانفرنس کریں، کوڑ، میرا کوڑ، 78 سال سے کوڑ۔ ابھی وہ لوگوں کو لڑوا کے مروا کے، لوگ بیچ کے، ڈالر لے کے، وہ کراچی میں مردار پڑا ہے، ایک ادھر فیصل مسجد میں مردار پڑا ہے۔ خواجہ آصف کہہ رہا ہے کہ وہ تو جا تھا ہی نہیں، جا تھا ہی نہیں، شغل مغل آئی، 80,000 بندہ مروا رہتا ہے پاکستانی، وہ آپ گئے جہنم کے گڑھوں میں، پاکستانی مروا دیے۔ یہ حالت ہے۔ اب یہ کیا چکر ہے یہ ملاقات کا کہ جی عمران کے پاس جائیں، سیل میں جائیں، رپورٹ پیش کریں؟ یہ انشاءاللہ بعد میں عقدہ کھلے گا۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔